ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے, بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا ہے یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو, اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا, غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے ہاتھ چومتے, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مریدین ان کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں, موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں, وہ تو سنا ہوگا نا, اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر, تو وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا, کوئی گورا ہے, تو چٹا ہے, تو گورا ہے, تو بہت حسین ہے, وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں, میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ ہو یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو, اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. پھر تیسرا بندہ آیا, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تکڑ تکڑ تکڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا, کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25-30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا, تو مختلف حکیم آئے, سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے, حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو, فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا, جیسے بالکل بے ہوش, آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ, دودھ جلیبی, ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ, فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے, دودھ جلیبی والی کی بات کو, تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی, بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے, اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا, وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے, اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے, بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی, وہ پشتو میں ہو, پنجابی میں ہو, پھر بھی
تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان، اس کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں دو چیزیں ہیں اس میں، اتنی برائیاں سنیں کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے، تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے، ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، یہ فرق کرنا جانتا ہو. نمبر 2، وہ تعریف سن کے چوڑے میں نہ آ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ بھیک میں ملی ہے مجھے خدا کی طرف سے، تو اس میں نے اور تواضع کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور زیادہ متواضع بننا ہے. جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو، تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں آپ میں، لوگ بتا رہے ہوتے ہو آپ تو بڑے بہادر ہو، حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں، بہت بہادر ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو، حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے، لوگ کہہ دیے تو سخی، تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں، سخی ہوں. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو. سسرال دیکھو بھائی، دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، آپ ہو نہیں. دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے، آپ کا میٹر کیا ہو گیا 60. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں اور یہ دیکھو. بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے، اصل کہاں کے ہیں. گھر کی بات گھر سے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا، بد اخلاقی کر کے وہ چماٹ لگائے گا آگے سے، بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو، کسی کو صلاحیت دی ہو، تو دو چیزیں ہوں اگر، اور دوسرا وہ تعریف سن کے تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، تکبر پیدا نہ ہو.